نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کے منشور سے آگاہی حاصل کرتے رہتے ہیں اور میں اس سلسلہ میں آپ کو اس سے آگاہی دیتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس سلسلہ میں میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں اور آج بھی میں اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے جدلیاتی لبرلزم اپنی کتاب کا جو ہے وہ ایپیسوڈ نمبر 3 بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایپیسوڈ نمبر 1 اور ایپیسوڈ نمبر 2 آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج ایپیسوڈ نمبر 3 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو میں نے ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ کائنات جو ہے اس میں 2 قسم کے مسائل انسان کو درپیش ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو انسان کو یہ درپیش ہے کہ یہ کائنات ہے کیا، یعنی سورج، چاند، ستارے، لکڑی، پتھر، ہوا، آگ، پانی، یہ چیزیں کیا ہیں، یعنی کہ مادی اشیاء کیا ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ مادی مسائل انسان کے سامنے آئے، یعنی انسان کو جو درپیش ہوئے سب سے پہلے مادی مسائل۔ غار کے انسان نے جب چاند ستاروں کو دیکھا تو وہ متحیر ہو گیا، حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ انسان کو جو درپیش ہوا وہ مادی مسائل تھا۔ دوسرا مسئلہ جو انسان کے سامنے درپیش تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کائنات میں زندگی کیسے گزاروں، یعنی سماجی مسائل۔ اب مادی مسائل تو سب کے سب ایک ہی قسم کے ہیں کہ یہ مادہ ہے کیا، یہ کس چیز سے بنا ہوا، اس کی سٹرکچر کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، کمپوزیشن کیا ہے مادہ کی۔ اور دوسرا مسئلہ انسان کے سامنے یہ ہے کہ یہ میں کائنات میں زندگی کیسے گزاروں، میں یہاں کیسے رہوں، یعنی کہ سماجی مسائل۔ اب سماجی مسائل 3 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو معاشرتی مسائل ہیں کہ میرے سامنے جو دوسرے لوگ پھر رہے ہیں میں ان کے ساتھ میل جول کس طرح کا رکھوں، اپنی معاشرت کیسی رکھوں، اخلاق و آداب ان کے ساتھ کیسے رکھوں۔ اور دوسرا سماجی مسئلہ انسان کو یہ درپیش ہے کہ میں اپنا معاش کیسے کماؤں، یعنی اپنی معیشت جو ہے وہ کس طرح حاصل کروں، روزی کیسے کماؤں، کھانے پینے کی اشیاء کہاں سے حاصل کروں، کیسے حاصل کروں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ طرز حکمرانی، کہ کس کو سربراہ بنایا جائے، حکومت کس کو دی جائے، اقتدار کس کو دیا جائے۔ یہ تینوں مسائل ہیں، یعنی معاشرتی مسائل، معاشی مسائل اور سیاسی مسائل۔ یہ تینوں مسائل مل کر انسان کے سماجی مسائل کو بناتے ہیں۔ یعنی سماجی مسائل کی 3 اقسام ہیں، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل اور سیاسی مسائل۔ تو یہ انسان کو درپیش ہیں۔ گویا کہ بنیادی طور پر انسان کو 2 ہی مسائل درپیش ہیں کہ مادہ کیا ہے، پہلا سوال، اور دوسرا مسئلہ کہ مادی کائنات میں زندگی کیسے گزاروں، یعنی سماجی مسئلہ۔ مادی مسئلہ اور سماجی مسئلہ، انسان کے سامنے یہ 2 ہی مسائل ہیں۔ ان دونوں مسائل کو، یہ لمبے چوڑے مسائل تو نہیں ہیں، مسائل تو 2 ہی ہیں۔ اب ان دونوں مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان نے غور و فکر کیا۔ غار کا انسان جب پانی کو دیکھتا تھا تو متحیر ہو جاتا تھا کہ او یہ کیا چیز ہے، یہ آگے کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ جب پانی میں کودتا تھا تو ڈوب کے مر جاتا تھا۔ جب مرے کو دیکھتے تھے باقی لوگ تو پانی میں داخل ہی نہیں ہوتے تھے، وہ پانی کو صرف پیتے تھے، پانی گہرے سمندر، دریا میں یا گہری کسی ندی نالے میں وہ داخلے نہیں ہوتے تھے۔ تو ایسا انسانوں کو پتہ چلا کہ پانی کیا چیز ہے۔ ابھی تک مطلب ہے اس کی ماہیت اور ترکیب جو تھی وہ پچھلے 2-3 صدیوں تک انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہو سکی کہ پانی ہے کیا شے، مادی طور پر یہ کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، سٹرکچر کیا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے مادے کی۔ تو گویا کہ مطلب ہے یہ 2 مسائل ہوئے، مادی مسائل اور سماجی مسائل۔ ان کو حل کرنے کے لیے انسان نے غور و فکر کیا، سوچا سمجھا، اپنے دماغ کو لڑایا۔ میں نے بھی اس پر بڑی ریسرچ کی ہے کہ انسان کے جو یہ 2 مسائل ہیں، مادی مسائل اور سماجی مسائل، ان کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ کتاب میں نے لکھنے کے لیے 15 سال صرف کیے ہیں، تو میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے کہ مادی مسائل اور سماجی مسائل، ان دونوں مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ انتہائی غور و فکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کو حل کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ مادی مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور سماجی مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مادی مسائل کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے اسے کہتے ہیں غیر جذباتی طرز فکر، اور سماجی مسائل کو جو حل کرنے کا طریقہ کار ہے، طرز فکر ہے، اس کو کہتے ہیں جذباتی طرز فکر یا جذباتی طریقہ۔ یعنی کہ مادہ کیا ہے
اور میں مادی کائنات میں زندگی کیسے گزاروں، ان دو مسائل کو حل کرنے کے طریقے، حل کرنے کے طرز فکر دو ہی ہیں، یعنی غیر جذباتی طرز فکر اور جذباتی طرز فکر۔ مادی مسائل کو غیر جذباتی طرز فکر حل کرتا ہے اور سماجی مسائل کو جذباتی طرز فکر حل کرتا ہے۔ اب غیر جذباتی طرز فکر کیا ہے اور جذباتی طرز فکر کیا ہے، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو غیر جذباتی طرز فکر یہ مادی مسائل کو حل کرتا ہے کہ مادہ کیا ہے، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، مٹی کیا ہے، آگ کیا ہے، یہ کس چیز سے بنے ہیں، ان کی ترکیب کیا ہے، ماہیت کیا ہے، سٹرکچر کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، کمپوزیشن کیا ہے ان کی۔ یہ ہے غیر جذباتی طرز فکر سے حل ہونے والا مسئلہ۔ غیر جذباتی طرز فکر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا طرز فکر ہے جس میں انسان اپنے جذبات، احساسات، اپنی پسند ناپسند اور خواہشات کو پس پشت ڈال کر تجربات کرتا ہے۔ وہ کسی غیبی طاقت کے حل کو بھی قبول نہیں کرتا، وہ کسی کرشماتی حل کو بھی قبول نہیں کرتا، اپنی ضد اور انا کو بھی سامنے نہیں رکھتا، ہٹ دھرمی، بغض، کینہ جیسی جو تصورات ہیں ان کو بھی وہ سامنے نہیں رکھتا۔ وہ خالصاً تجربات کر کے دیکھتا ہے کہ یہ مادہ ہے کیا، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، مٹی کیا ہے، اس میں وہ اپنے جذبات کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ اسی لیے اس کو غیر جذباتی طرز فکر کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ پانی کیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے کہ پانی کیا ہے۔ اب قرون غار کا جو انسان تھا وہ تو پانی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا کہ یہ ہے کیا چیز، بہہ جا رہا ہے، آگے آگے بڑھا جا رہا ہے، وہ صرف اس کو پیتا تھا، باقی اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کیا چیز۔ وہ جو سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں میں جو پانی کو بہتے دیکھتا تھا حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ انسان غاروں سے نکل کر اس نے اجتماعی زندگی اختیار کی، بڑے بڑے جھونپڑوں میں رہنے لگا، بستیاں آباد کر لیں، تو اس وقت انسان کو ایسا اس کے استعمال کا پتہ چل گیا کہ اس سے کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے، اس کو پیا بھی جا سکتا ہے، جانور استعمال کرتے ہیں، اس سے کپڑے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ قرون وسطیٰ کا جو انسان تھا اس کو پانی کے استعمال کا پتہ چل گیا۔ لیکن پانی ہے کیا، پانی کی مادی ترکیب کیا ہے، پانی کی بناوٹ کیا ہے، اس کی سٹرکچر کیا ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، یہ قرون وسطیٰ کے انسان کو بھی پتہ نہیں چل سکا، قرون اولیٰ کے انسان کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ آج جدید دور کے انسان نے اس بات کی تحقیق کی ہے، اس نے پتہ چلا ہے کہ پانی جو ہے یہ ایک مادی چیز ہے اور پانی دو عناصر ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہے۔ اس نے یہ کیسے کی یہ بات؟ اس نے جذباتی طرز فکر استعمال نہیں کیا، نہ اس نے اپنے اس کے اندر کوئی جذبات کو دخل دیا، نہ اس نے اپنی پسند ناپسند کو سامنے رکھا، نہ اس نے کوئی کرشماتی حل اس کے لیے قبول کیا، نہ کسی غیبی طاقت کا دیا ہوا حل اس نے قبول کیا۔ اس نے تجربات کر کے دیکھا، پانی پر تجربات کر کے اس نے دیکھا۔ پانی میں اس نے بجلی کی رو گزاری تو پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن دو حصوں میں بٹ گیا۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ پانی تو ایک مادی چیز ہے اور یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنا ہوا ہے، یہ ان دو گیسوں کا مرکب ہے۔ اب اگر ایک کوئی جذباتی انسان یہ اعلان کرے، اپنی طرف سے یہ اعلان کرے کہ پانی تو فرض کیا وہ پانی میں سے آکسیجن کو زیادہ پسند کرتا ہے، ایک آدمی اس کی پسندیدہ چیز ہے پانی، وہ پانی کو آکسیجن کو پسند کرتا ہے، اور وہ کہے گی پانی تو آکسیجن کا مایع آکسیجن ہے صرف، اور یہ دریاؤں اور سمندروں میں بہی جا رہی ہے، سب کی سب مایع آکسیجن ہے اور مایع آکسیجن کے یہ ذخائر ہیں، تو اس کی اس بات سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ پانی کیا ہے۔ پانی کیا ہے اس کی پسند ناپسند، خواہش، جذبات، ضد، کینہ کی بنیاد پر حل نہیں ہوگا۔ پانی کیا ہے یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب اس پر تجربات کیے جائیں گے۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر، یعنی جذباتی طرز فکر سے ہٹ کر غیر جذباتی طرز فکر کو استعمال کرے، پانی پر تجربات کرے اور اس میں سے بجلی کی رو گزارے، تو یہ آکسیجن ہائیڈروجن میں پھٹ جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ پانی جو ہے یہ تو مایع آکسیجن نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ہائیڈروجن بھی ہے، اس میں آکسیجن بھی ہے، یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہوا ہے، تو یہ تو ایک مرکب چیز ہے۔ تو اس طرح مادی اشیاء کو سمجھنے کے لیے جو طرز فکر ہے وہ غیر جذباتی طرز فکر، غیر جذباتی طرز فکر کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مادہ کیا ہے، مادہ کی ترکیب کیا ہے، مادہ کی بناوٹ کیا ہے۔ یعنی یہ پہلا مسئلہ ہم غیر جذباتی طرز فکر سے حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے کا مسئلہ ہے۔ غار کا انسان اس مسئلے کو بھی نہیں سمجھ سکا کہ ہوا کیا چیز ہے۔ وہ ہوا کو جب ہوا چلتی تو اسے سکون محسوس ہوتا تھا، وہ اسے سمجھتا تھا کہ یہ تو کوئی غیبی چیز ہے، کوئی اوپر سے کوئی آسمان سے کوئی چیز آتی ہے، یعنی وہ اسے ایک کرشماتی چیز سمجھتا تھا، غیبی چیز سمجھتا تھا، اور اسے ایک جادوئی چیز سمجھتا تھا کہ یہ کوئی جادو ہے ہوا۔
لیکن ایسا ایسا انسان کو پتہ چلا کہ ہوا جو ہے اس سے مطلب اور بھی بہت سارے کام جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، لیکن ہوا کی جو ترکیب اور بناوٹ تھی اس کا ابھی تک انسانوں کو پتہ نہ چل سکا، چاہے جائے کہ حتیٰ کہ پچھلے مطلب صدیوں میں سائنسدانوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہوا جو ہے وہ تو آکسیجن، انہوں نے تجربات کر کے ثابت کیا۔